أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے، 62، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو جب تک ان سے اجازت نہیں لے لیتے چلے نہیں جاتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب وہ لوگ آپ سے اپنی بعض ضرورتوں کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جنہیں آپ چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ایک نمونہ اور ایک مثال بنایا ہے، اور جو پیغمبر عطا کیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں با کمال اور بہترین مثال ہے اپنے امتیوں کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ان کی زندگی کے جو اوراق ہیں وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی اس جماعت کو تیار کیا ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے، اور ایک ایسی شاندار جماعت بنے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے کام آنے والے، لوگوں کے لیے بہترین مثال بننے والے، انتہائی ہمدرد، دکھ درد میں شریک ہونے والے۔ تو یہ جماعت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اسے ایسا تیار کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مفاد کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دینے والی ہو۔ یعنی ایک آدمی کا اپنا کوئی فائدہ ہے، مگر وہ اپنے فائدے کے بجائے پوری امت، پوری قوم، سارے لوگوں کا فائدہ اپنے سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو بسا اوقات طلب کرتے تھے، سارے مسلمان مل کر کام کرتے تھے، کسی کام کے سلسلے میں یا کسی غزوے کے سلسلے میں یا کسی مشورے کے سلسلے میں لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ اب مثال کے طور پر ان آیات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیات غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی۔ کفار نے ادھر سے گھیر لیا مسلمانوں کو، مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا کے، اور اس طور پر کہ اب مسلمان باہر نکلیں اور انہیں قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے حکم دیا، سارے مسلمانوں کو جمع کیا کہ مدینے کی یہ جو باہر کا راستہ ہے جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، وہاں پر ایک خندق کھود دی جائے، گڈھے، بڑا سا گڈھا، یہاں سے وہاں تک ایک لمبی، تاکہ ادھر سے جب وہ آئیں تو ایک دم سے ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ اس کو پار نہ کر سکے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خندق کھودے گا کون؟ یہ تو مسلمان کھودیں گے، لوگ کھودیں گے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ زمین کا جو پتھریلی زمین ہے، پتھروں والی زمین ہے، اس پر پھاوڑا چلانا، کدال چلانا ایک دشوار امر تھا، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ بیچارے بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، کھانے کا بھی اتنا نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ ایسے موقع پر جو منافقین تھے ان کا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا، اور وہ آتے اور اللہ کے نبی سے بہانے بنانے لگے، اور کوئی تو چپکے نکل جاتے کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہ چلے، چپکے سے نکل گئے، آئے، سلام کیا، سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا کہ ہم آ گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دائیں بائیں دیکھ کر چپکے سے نکل گئے۔
آگے آیتیں آ رہی ہیں، اس کا ذکر کیا اللہ نے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک سیکھ عطا فرمائی ہے کہ اے لوگوں، یہ منافقین کا تو معاملہ چھوڑو، یہ تو منافقین کی حرکتیں ہیں، لیکن اب یہاں پر ایک آداب بیان کیے جا رہے ہیں، ایک اجتماعی شکل بیان کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی جب تم کو بلائیں کسی اجتماعی معاملے کے لیے جو پوری قوم کا معاملہ ہے، پوری امت کا معاملہ ہے، سارے لوگوں کا معاملہ ہے، کسی ایک آدمی کا نہیں، پوری سارے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، سارے لوگوں کا معاملہ ہے یہ، تو پھر اپنے ذاتی مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کر دو. تمہارا ذاتی کوئی کام ہے، اس ذاتی کام کو چھوڑ دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس کام میں رکھا ہے اس کو بجا لاؤ. یہ تمہاری قربانی ہوگی، یہ امت کے لیے، یہ قوم کے لیے، یہ اجتماعی مفاد. لہذا حکم دیا گیا کہ جیسے تمہارا یہ ادب ہے کہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بغیر ان کی اجازت لیے ہوئے واپس مت جاؤ، ان کو بتا کر جاؤ، ان سے اجازت لے کر جاؤ. کم سے کم ان کے نگاہ میں یہ رہے کہ فلاں آدمی چلا گیا ہے تو اس کی جگہ پر فلاں کو لگا دیا جائے. اگر تم چپکے سے کھسک گئے، اس کام کو چھوڑ کر چپکے سے نکل گئے تو کام تو بیکار ہو جائے گا. لہذا یہاں پر ایک انتہائی خوبصورت بات سکھائی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایک امت ہو، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں سے پیوستہ ہو. جیسے ایک دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہ مومنین کی جماعت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے پیوستہ ہے. یہاں پر اپنا ذاتی فائدہ مت دیکھو، بلکہ امت کا فائدہ دیکھو، قوم کا فائدہ دیکھو، لوگوں کا فائدہ دیکھو. چنانچہ یہ ایسا ادب سکھایا گیا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اور یہاں پر ایک ایسی چیز سکھا دی گئی کہ تمہیں کسی جنگی معاملے میں رائے مشورے کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے یا اور کوئی مسئلہ جس پر غور و خوض کرنا ہو، سارے مسلمانوں کو دعوت دی جائے تو ایسے موقع پر تم وہاں پر آؤ اور بغیر اجازت کے اٹھ کر مت چلے جاؤ، بلکہ آؤ اور اللہ کے رسول سے اجازت مانگو. تو یہی معاملہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے جب اجازت وہاں پر طلب کریں گے تو صحابہ کہلائیں گے. اور جو چپکے سے نظر بچا کر نکلنے والے لوگ ہوں گے، یہ منافقین ہیں جو فائدہ نہیں چاہتے، وہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں. اور یہ تمہارا اجازت لے کر جانا یہ صدق ایمان کی دلیل ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا ہے کہ جب تمہارے سامنے تمہارے یہ صحابہ آتے ہیں اجازت لینے کے لیے، ان کے اپنے ضرورتی ہیں، ذاتی ضرورتیں ہیں، بسا اوقات جب یہ آئیں تو اگر تمہیں محسوس ہو تمہیں کہ اجازت دینا مناسب ہے تو تم انہیں اجازت دے دو. اور اگر تمہیں ایسا لگے کہ اجازت دینا ان کو مناسب نہیں ہے، یہاں پر ابھی کام سے کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے، تو تم اجازت مت دو. اور اگر تم اجازت دے بھی دو تو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اللہ سے، کیونکہ تمہاری جو مغفرت کی دعا ہے وہ ان کے لیے بہت بلند ہوگی. صحابہ کرام تو اپنے آپ کو قربان کر دینے والے تھے، اپنے آپ کو پیش کر دینے والے تھے. لہذا ایک ایسا ادب سکھا دیا گیا کہ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جو ان کے خلفاء ہوئے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے جو امیر ہیں، جو جماعت کے ذمہ دار ہیں، جو کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، یا کوئی ایسا مدرسہ ہے جس کے کوئی ذمہ دار ہوں، یا کوئی جماعت ہو اس کے ذمہ دار ہوں، یا کوئی کمیٹی ہے اس کے کوئی صدر ہیں، یا تمہارا محلہ ہے، محلے کے سارے لوگوں نے مل کر کسی کو اپنا قائد، اپنا ذمہ دار مان لیا ہے، مسجد کا امام مان لیا ہے، تو پھر اگر اجتماعی معاملہ آ پڑے، تم سب کو بلایا جائے کسی کام کرنے کے لیے، مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں کام کرنے کے لیے بلایا جائے، مثال کے طور پر کوئی مشورہ لینا ہے اس مشورے میں کسی کو بلایا جائے، مثال کے طور پر غریب و محتاجوں کی مدد کرنی ہے اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے تم کو بلایا جائے، تو جب آ جاؤ تو پھر اس قوم کا، امت کا، لوگوں کا فائدہ اپنے سامنے رکھو. اپنے فائدوں کو، جو تمہارے ذاتی فائدے ہیں، ان کو قربان کر دو. تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن اس اپنے وقت کو اس پوری اجتماعی معاملے کے لیے لگا دو، یہ زیادہ بہتر ہے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے. اور ابو داؤد کے ایک روایت میں بھی ہے کہ جب آپ مجلس میں جانے لگیں تو سلام کر کے جائیں، یعنی پہلے آپ آئے تو سلام کیا آپ نے، اب آپ جب یہاں سے جانے لگیں تو بھی سلام کر کے رخصت ہوں.
اس سے پتہ چل جائے کہ بھائی آپ جا رہے ہیں یہاں سے، معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ کب آپ آئے اور کب آپ جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ایک ایسا ادب سکھایا گیا ہے۔ ہر دور کے مسلمانوں کا اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے قائدین کے ساتھ، اپنے ذمہ داروں کے ساتھ یہی معاملہ اور یہی سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی جس کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا دیا گیا ہو تو اپنے ذمہ دار کو اپنے آنے کی، اپنے جانے کی خبر دے۔ اس کو کسی کام میں لگایا گیا ہے، اب اگر وہ چپکے سے نکل لیا تو وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ وہ کام چل رہا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، جانا ضروری ہے، تو آؤ اور آ کر بتاؤ ان کو، اپنے ذمہ دار کو بتاؤ کہ ہم جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اوپر آ پڑی ہے، اس کو ہم ایسا کرنا ہے۔ اور وہ جب آپ کو اجازت دیں گے تو آپ کی جگہ پر کسی اور کو رکھیں گے وہاں پر، تاکہ وہ کام چلتا رہے، کام رکے نہ، اس میں نقصان نہ ہو۔ تو یہ ایسا ادب سکھایا گیا ہے جو ہمیں اور آپ کو اس کی جو ہے بہت ہی زیادہ پرواہ کرنی چاہیے۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کتنے پہلوؤں کو دیکھا ہے اور کس طرح سے اس امت کو بنانے کی فکر کی ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ایسی جماعت بن جائے جو دوسروں کے لیے قابل رشک ہو، دوسرے ان کو دیکھیں تو ان کی تعریف کریں، دوسرے ان کو دیکھیں تو کہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جو کام آنے والے لوگ ہیں، جو بھلے لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، جو سچے ہیں، جو ہمدرد ہیں، جو دوسروں کی پریشانی میں کھڑے رہتے ہیں، دوسروں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس طرح کی یہ جماعت تیار ہوں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔